اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جنوری 2017 ہے۔ نیا سال سارے جہاں میں منایا جا رہا ہے۔ اب کون کیسے منایا، کیوں منایا، کیا ضروری تھا؟ کم سے کم نماز کے ہی، روزے کے ہی پابند رہتے یا نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے لیے تو محرم کا سال ہی نیا ہوتا ہے۔ لیکن اب نئے سال دنیا والوں کے لیے منایا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فلموں کا دور ہے یہ۔ فلم وہ چیز ہے جو ایک کہانی اسکرپٹ ہوتا ہے، اسکرپٹ کے بنا پر اسے بنا کر لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک نئی دنیا بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچی کہانی ہے۔ تو یہ پوری دنیا جھوٹے کہانیوں کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے وعدہ کیا تھا سورہ رعد میں کہ ہم معجزہ دیتے ہیں، کوئی رسول کو شایع نہیں کہ معجزہ اپنی طرف سے دے، ہم معجزہ دیتے ہیں زمانے کے لحاظ سے، وہاں پہ ذکر آتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، شیطان کو موقع دیا کہ وہ پوری دنیا کو گمراہ کرے اور فلمی بنا دے۔ آپ پوچھیں گے کہ ہمیشہ آپ فلموں کی بات کیوں کرتے ہیں، فلموں کی کیا بات ہے، فلموں سے مہدی علیہ السلام کا کیا کنیکشن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کوئی فلم کے ہیرو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں زمانہ، یہ فلمی زمانے میں یہ ایسے سینس ہیں جو اسکرپٹ رائٹر لکھتا ہے، اسکرین پلے لکھتا ہے، پھر اس کی شوٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کو پورا ایک یونٹ ہوتا ہے، اسپاٹ بوائے سے لے کر کیمرہ مین سے لے کر اسسٹنٹ سے لے کر ڈائریکٹر پروڈیوسر پورے ہوتے ہیں جو اطراف میں لگے ہوتے ہیں، لیکن صرف شوٹنگ کرتے ہیں ایک سین کی، ہیرو ہیروئنس، کیریکٹر آرٹسٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورا ایک سین کو فلمایا جاتا ہے، ویلنس ہوتے ہیں سب، اور بتاتے ہیں لوگوں کو، دنیا میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس دنیا کو فلمی کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب مہدی علیہ السلام کا معجزہ دینے والے تھے۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت پانے والا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہدایت پانا مطلب ڈائریکشن ملنا اللہ کی طرف سے۔ تو ڈائریکشن ہوگا تو کس بنا پر ہوگا؟ سینس کی بنا پر ہوگا۔ تو وہ سینس کیا ہوں گے؟ وہ سینس وہ ہوں گے جو حدیثوں میں لکھے ہیں، قرآن میں لکھے ہیں، تورات انجیل زبور میں لکھے ہیں۔ اس کے اندر کئی کیریکٹر آرٹسٹ بھی موجود ہیں، ویلن بھی موجود ہے۔ وہ سینس ہیں جو کہ مہدی علیہ السلام کی لائف میں اوریجنل طریقے سے، بغیر ری ٹیک کے ہوں گے، نیچرل طریقے سے، جس کا علم خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں ہوگا، ان کی فیملی کو نہیں ہوگا، ویلن مسیح دجال کو نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ وہ سینس ان کے لائف پر نیچرل فلمائے جائیں گے، اللہ کی طرف سے فلمائیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کیمرے الگ ہیں فرشتے کے پاس، تو وہ نیچرل سینس ہوں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لائف میں۔ جیسے سین ہے، جیسے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام 18 سال کے ہو جائیں گے، مسیح دجال کے خلاف ان کی پہلی غیبت کمپلیٹ ہوگی، وہ آئیں گے، وہ ایروپلین میں مسیح دجال آئے گا، اس وقت 70,000 لوگ جمع ہوں گے، سردیوں کا موسم ہوگا وغیرہ۔ یہ ایک سین ہو گیا۔ دمشق کے مشرقی علاقے یعنی ڈیماسکس کے ایسٹرن سائڈ، فجر کے وقت، اس وقت 800 مرد 400 عورتیں موجود ہوگی وہاں پر، ایسا سین ہے پورا۔ تو یہ ایسا ایک سین۔ دوسرا سین، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے گھر کا قصد کیا جائے گا، برے لوگ کریں گے۔ پھر تیسرا سین، ان کے گھر کو ڈھایا جائے گا۔ پھر ایک سین، پھر جو ہے مسیح دجال ان کو مارے گا، مہمان بنا کر لے جائے گا اپنے پاس، پھر مارے گا، سر پھوڑے گا اور دوزخ میں ڈالے گا اپنی، یعنی دنیا میں سجین جیل کو کہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس میں ہوں، پاس میں ایک ندی بھی ہے، پاس میں بہت اچھا ہے، لیکن ندی کے پاس سردی بہت تھی، اسی لیے میں یہاں پر، تو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سین ہے، تو یہ سینس نیچرل سینس لکھے ہوئے ہیں بائبل میں۔ پھر ایک سین ہے ایک ایسی قوم کے پاس جس کا پاپولیشن 120 کروڑ سے زیادہ ہوگا۔ 1,20,000 کا فگر آتا ہے وہاں پہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا تو وہ 120 کروڑ سے زیادہ ہوگا، اور بہت سا لائف اسٹاک رہے گا۔ وہ نکلا ہندوستان۔ یونس علیہ السلام کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اس کی بھی تو تصدیق ہونا تھا۔ تو یہ سارے سینس ہیں، یہ سینس نیچرل سینس۔
پھر اس کے بعد جب لوگ انکار کریں گے تب اللہ تعالیٰ دابۃ من الارض کو نکالے گا، وہ ظاہر کرے گا. وہ 2015 میں نکلنے والا تھا. وہ پورا سین ہے کمپلیٹ. ایک صفا مروہ جیسی جگہ ہوگی، ایک ہل ہوگا، ایک سلوپ ہوگا، ایک گھر ہوگا، ایک علاقہ ہوگا. جب 13 لوگ موجود ہوں گے تب چاش کے وقت جب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک لیکچر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا اپنے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ دعوت الارض کے ذریعے. پھر اس کے بعد وہ آئے گا، پھر ایسٹ کی طرف فیس کر کے پھر آنے کے بعد وہ ویسٹ کے طرف فیس کرے گا، ایسٹ کی طرف منہ کرے گا. یہ سارے نشان لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سینس ہیں. تو یہ نیچرل سینس عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی لائف میں ہوں گے. تو مہدی اصل ہو گئے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، اس کے مین ہیرو. یعنی ناٹک ہے یہ پورا، اس کے راجا ناٹ راج مین، اس کے معنی نکلتے ہیں. تو ہادی کون ہوئے، اس کے ڈائریکٹر صاحب کون ہے اس نیچرل سینس کے؟ اللہ. پھر اسکرپچرز کیا ہوئے؟ ہولی بکس، کتابیں. پھر تو یہ معجزہ ہو گیا. ایسا تو فلموں والے پورے مل کے بھی نہیں کر سکتے. تو دیکھیے زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سینس دیے ہیں. یہ میریکل ہے اس زمانے کا. جیسے موسیٰ علیہ السلام. پھر اچھا دوسری بات، یہ سینس کو دیکھ کر اب دنیا والے ڈاؤٹ کرتے ہیں کہیں یہ گرافکس کا زمانہ ہے، فلموں کا زمانہ ہے، وہ سب کچھ یہاں پہ ہو سکتا ہے. اب ہم یہ سینس کو جو ہے کیسے ہم مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل سین بھی ریکارڈ کروا دیا مجھے، میری ہابی کی وجہ سے. کیونکہ میرے جب رین میریکلس ہوتے تھے، بارش کے معجزے، تو لوگ نہیں مانتے تھے. تو اس وقت میرے پاس کیمرہ نہیں تھا. تو میں نے کیمرہ جب خرید کے جب نیچرل ریکارڈنگ ٹائمنگ کے ساتھ کی تو مجھے ریکارڈنگ کرنے کی ہابی ہو گئی. کیونکہ کئی ایسے دعائیں میری چمتکاری طور پر پوری ہونے لگی کہ لوگ مجھے جادوگر سمجھنے لگے. بولے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو میں ریکارڈ کرتا دعا وقت کے ساتھ، پھر وہ اللہ تعالیٰ جب ظاہر کر دیتا تو پھر اس کو ریکارڈ کرتا. پھر میرے بچوں کے سینس، بیویوں کے سینس، میں جا رہا ہوں ادھر، جہاں جہاں سفر کیا وہ یاد نہیں رہتا، آدمی بھول جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اگر عیسیٰ ابن مریم، یعنی میرے آنے کے جب پہلا جو جنم ہوا تھا وہاں پر اسرائیل میں، اس وقت میرے پاس ہینڈی کیم کیمرہ ہوتا تو میں لزارس کا جی اٹھنا ریکارڈ کر کے آپ کو بتا دیتا. آپ کو اندھا کیسے آنکھ آ گئی اس کو وہ بتا دیتا میری دعا پر. اور پھر بلولا لنگڑا کیسے جو ہے نا اچھا ہو گیا بتا دیتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پھر یہ سینس کرنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرہ دیا ہے تو میں ریکارڈ کر کے بتا سکا. تو اب لوگ شک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ فلمی دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو پرکھنا ہے کہ نیچرل کیا ہے. آپ کو قرآن، حدیث، تورات، انجیل، زبور سے ثبوت دیکھ کر، پھر یہ سین کو دیکھ کر آپ کو خود اب ماننا ہے کہ ہاں یہ نیچرل سین ہے. یہ واقعی پیکاک نے گواہی دی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی، کیونکہ حدیث سے بھی میچ کرتا ہے 100%، قرآن سے بھی کرتا ہے، اور پورا کنیکٹنگ سینس ہے. یہ نیچرل ہے، آپ کو ماننا ہے. لیکن اللہ آپ کو شک میں بھی ڈالے گا، امتحان میں بھی ڈالے گا. آپ سمجھیں گے کہ کوئی نیچرل ایسی فلمی سین ہے. نہیں. میں نے جو گانے گائے ہیں ناچ کے کر کے بتایا، وہ تو لیپ ٹاپ پہ گانے آن کیا میں نے، اور لیپ ٹاپ پہ گانے آن کر کے صرف لپ موومنٹ دیا، ایکشن کر کے بتایا. وہ تو بولا بھی ہے میں نے کہ وہ تو مجھے گانا بجانا نہیں تھا، لیکن میں ایکشن لپ موومنٹ دے رہا ہوں. فون کے اندر گانے آ گئے ہیں آج کل، تو وہ تو الگ چیز ہے. اس کو آپ اس نیچرل چیز سے کمپیئر نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگری کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ ہی وہ لوگوں میں شک پیدا کرنے کے لیے، تو شک تو فرعون نے بھی کیا، لوگوں نے کیا یہ بھی جادوگر ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. جب سب کے سانپ ڈالے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن کے سب کو کھا گئی، تب بولے کہ نہیں بھائی یہ جادو نہیں ہے، یہ تو ریئل ہے. ویسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری پڑھے، عروج پر تھی مکہ میں، تو لوگوں کو جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے، بیان کرتے تھے قرآن پاک، تو لوگوں نے شک کیا یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی شاعر ہے. لیکن جو لوگ قابل تھے وہ لگے یہ شاعر ہی نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ وہ باتیں سچی. شاعری میں جھوٹ فریب ہوتا ہے، اس کے اندر پوری سچائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے لحاظ سے دیا، لیکن شک لوگوں نے کیا زمانے کے حساب سے. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی مجھ پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ بے وجہ ہے شک. کیونکہ اگر سین ہوتا کوئی بناوٹی سین تو پورا نیچرل سین ایسا ظاہر نہیں ہوتا، پورے حدیث سے میچ نہیں کرتا، قرآن سے میچ نہیں کرتا. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے دیکھیے لاسٹ جنم میں عیسیٰ ابن مریم کا جو انکار کیا گیا تھا وہی کام لوگ اب کریں گے. تو جو کرے تھے جو جنریشن جس کو ری انکارنیٹ اللہ کر کے پورے روحانی مردوں کو، بنی اسرائیلیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور وہ ہے جماعت احمدیہ. پوروں کو، دشمنوں کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ایک جگہ جمع کیا.
اب اس میں سے جتنے پاک ہوں گے باقی سب کے سب اللہ کے عذاب میں مارے جائیں گے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ گھوسٹ ریڈر مووی آپ نے اگر دیکھی ہے تو گھوسٹ ریڈر کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ جمع کرتا ہے پورے لوگوں کو ایک اندھیرے جگہ پر، پھر اس کے بعد پوروں کو لا کر وہاں پر مار دیتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر کوئی فزیکل مارنا نہیں ہے. فزیکل سزا تو اللہ دے گا، روحانی فزیکل دونوں وہ اللہ ہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پورے روحانی مردوں کو، بنی اسرائیلیوں کو جو مردہ رہ چکے ہیں، جو کہ دشمن رہ چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم یعنی میرے مہدی علیہ السلام کے، ان کو پوری ایک جگہ مسیح دجال کے حوالے کیا. ان کے پاس ہی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جتانے کے لیے اپنا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھیجا، یعنی مجھے بھیجا. میں نے ثبوت دیا بار بار. اب اس کے بعد جو عقل مند لوگ ہیں اس میں سے نکل کے جو آئیں گے وہ بچ جائیں گے. باقی جو روحانی مردیں گے پورے کے پوروں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مار دے گا انشاءاللہ. کیونکہ عذاب فلڈ کا مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو عذاب دے گا جو نہیں مانیں گے. تو آخر ضد کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنی جان بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مطلب اس مالک جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے اندر ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھیجا ہے، آپ کو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کی تمیز سکھائی ہے، اور آپ زبردستی مسیح دجال کو مسیحا کہتے ہو، تو پھر آپ کون سے اہل کتاب ہو گئے؟ اس نے ثبوت دیا توڑ مروڑ کے 1%، میں نے ثبوت دیا آپ کو 100% بنا توڑے مروڑے. ثبوت سامنے موجود ہے، ہر چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں. دانت پورے، ناک، آنکھ، یہ نشان، مسے کا نشان، یہ نشان، وی کا نشان. اگر آپ دیکھیں وی کا نشان ہندوز میں آیا ہے کہ مسیح آپ مہدی علیہ السلام پر وی کا نشان ہوگا. ہاتھ کے اندر لنگ کا نشان، یونی کا نشان، لنگ، یہ سارے نشان جسم کے آئے ہیں. تو میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلاتا ہوں، وہی اللہ جسے مہاوشنو کہا گیا، جسے الوہیم اللہ یاوے کہتے ہیں، وہی ایک سچا مالک، اسی کی عبادت کی جائے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے. تو کیا میں نے گناہ کیا؟ تو سارے آج اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ اللہ جمع کرے گا ہر جگہ سے. توریت میں بھی بنی اسرائیلیوں کو ایک ایسی جگہ جو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تو لوگ کیا ہے اسرائیل میں سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں دیکھو وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. دیکھو نہیں، وہ تو ٹوٹلی فیلئر کلاس ہے. مسلمانوں کے اندر جو ایمان والے ہوں گے، جو بنی اسرائیل نسل سے ہوں گے، جنہوں نے قرآن حدیث کو مانا ہوگا، اور کچھ لوگ نہیں ماننے والے بھی ہوں گے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وہ کر دیا اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیلیوں کو پوروں کو جمع کر دیا. کہاں پر جمع کیا؟ بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کی نسل، جو کہ یہودا بھی یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. تو یہودیاں بھی جو ہے بنی اسرائیل کہلائے جاتے ہیں، جو پورے جمع ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ میں. اب ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ زبردستی کس بات کی؟ زبردستی سے نہیں. وہی آپ سینس کی بات کرتے ہو، فلمی بات کرتے ہو ہمیشہ. ارے بھائی صاحب، یہ دور وہ ہے، دور کے حساب سے معجزہ ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا سین. کیا آپ نے مسیح دجال کا سین نہیں کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی پہ سینس نہیں ہوئے کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا آنا، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا آنا، تیسرا آنا، چوتھا آنا، پھر اس کا خروج کرنا پاکستان، پھر چلنا ایک ایسی زمین پر جو خزانے اگلے گی، پھر سفید مینارہ اس کا بنانا، پھر وہاں پر میرا ظہور ہوا. تو وہ بھی تو سین کا ایک حصہ ہے. یہ کیوں نہیں مانتے آپ لوگ کہ مسیح دجال بھی نیگیٹو مین ویلن ہے؟ وہ بھی تو اس سین کا حصہ ہے. تو پھر آپ کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سین جب ہوا ہے، جب میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے رول ادا کیا ہے ویلنس کا اور میں نے رول ادا کیا ہے ہیرو کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ رول ادا کرنا میری بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ سین. سمجھ میں آئی بات؟ پھر بھی آپ بولتے ہیں نہیں مانتے. تو یہ ضد تو کیا ہے پھر؟ یہ ظلم اپنی جان پر نہیں تو کیا ہے بھائی یہ؟ ہاں، گھوسٹ ریڈر، یعنی میں وہ گھوسٹ ریڈر ہوں جو پورے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ایک جگہ کیا، اور اب جتنے بچیں گے باقی سب کے سب مارے جائیں گے جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے. یاد رکھو، واللہ خیر الماکرین واللہ عزیز انتقام. اب اتنا سب ہونے کے بعد بھی نہیں، ہم تو مانتے ہیں مرزا صاحب کو، ہم نے مان لیا، مسیحا مان لیا، وہ جو ہے مرزا صاحب. ارے بھائی، مرزا صاحب کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہی ہوتے ہیں. نہیں، ہم نہیں مانتے. تو تم لوگ ظالم ضدی ہو، تم کون سے اچھے ہو؟
نہیں، دعوت الارض وہی ہے، پلیگ ہی ہے، وہ چاند سورج کا جو گرہن ہوا وہی ہے۔ ارے کیا جہالت ہے یہ، بے وقوفی کیا ہے، ہاں؟ کیوں زبردستی سے تم انکار کرتے ہو ثبوت دینے کے بعد؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تم مور سے کچھ نہیں ثابت کر سکتے، تم نے مور کو ہی دیکھا، مور کے بات کرنے کو دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نشانات کتنے ثابت ہوئے ہیں حدیث کے ساتھ، حدیث سے میچ کیا ہے دعوت المنلرز کا، پہلے قرآن پھر حدیث۔ تم یہ نہیں دیکھتے؟ تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو؟ ہاں، ذرا ظلم مت کرو یار۔ اللہ اکبر، واللہ خیر الماکرین، واللہ ذو انتقام۔ یاد رکھو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دعوت من الارض کاٹے گا، انجری کرے گا، تکلیف دے گا، تو اللہ نے اتھارٹی دی ہے دعوت من الارض کو، کیونکہ دعوت من الارض جو نکلا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام خود ہے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام آپ لوگوں کو تکلیفیں بھی دیں گے، سزاؤں میں مبتلا بھی کریں گے۔ یاد رکھیے، واللہ خیر الماکرین واللہ ذو انتقام۔ جو خلاف آئے کے ڈسٹرب کریں گے، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یاد رکھیے، دعوت الارض کاٹے گا بھی، ہاں،